وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سن رہی پردہ نشی مائیں اور بہنیں، ہماری آج کی یہ جو مجلس ہے وہ ایک طویل سلسلے کی پہلی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے آپ کی بستی کو ایسے فکر مند علماء کرام عطا فرمائے ہیں جنہیں مسلسل یہ فکر سوار رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ سننے اور سنانے کا ماحول اس مسجد میں باقی رہے اور موقع بموقع کوئی نہ کوئی بات لوگوں کے کان میں ڈالی جاتی رہے، اور اس کا اپنا فائدہ بھی ہے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے اور خاص طور پر اس دور میں یہ خیال اور زیادہ شدت کے ساتھ ذہن میں آتا ہے اور زبان پر بھی آتا ہے کہ بہت بیانات ہو رہے ہیں، آخر ان بیانات کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی بڑی تبدیلی تو ہمیں اس کے نتیجے میں نظر نہیں آتی. تو حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ لوگ جب اس طرح کی گفتگو کرتے تھے تو اس کا کچھ اثر ہم پر بھی ہوتا تھا، لیکن پھر جب ایسے علاقوں میں جانا ہوا جن علاقوں میں کہنے سننے کا کوئی ماحول نہیں ہے، موقع بموقع اس طرح کی مجلسیں نہیں ہوتی، کان پر کوئی بات وقتاً فوقتاً پڑتی نہیں ہے، تو وہاں کا جو ماحول ہم نے دیکھا وہ بالکل پچھڑا ہوا ماحول تھا اور لوگوں کی غفلت دین کے بارے میں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی ان علاقوں کے مقابلے میں جن علاقوں میں کچھ نہ کچھ کہنے سننے کا مزاج اور ماحول ہے. تو حضرت نے یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی افادیت یعنی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا فائدہ ہے. کوئی نہ کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے، کسی کے دل پر کوئی بات چوٹ کر جاتی ہے اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے آدمی کی پوری زندگی کی تبدیلی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اب یہ بات کہ پھر کوئی عمومی بہت بڑا ریولیوشن کیوں نہیں ہوتا، کوئی بڑا انقلاب نظر کیوں نہیں آتا اس طرح کے پروگراموں کے نتیجے میں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ دو محنتیں پیریلل چلتی ہیں، ایک باطل کی محنت ہے اور دوسری طرف حق کی محنت ہے. تو اب ہماری یہ جو کوششیں ہیں وہ باطل کی محنت کے مقابلے میں اتنی کم ہے کہ اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ اپنی افادیت رکھنے کے باوجود باطل کی زیادہ محنتوں کی وجہ سے اوچھے پڑتے ہیں، یعنی اس کا جو پاور ہے وہ باطل کی محنت زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیم پڑ جاتا ہے. ہاں ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو باطل کی محنتوں کی وجہ سے جو بحران، جو دھواں، جو واشنگ بڑی تیزی کے ساتھ ہو سکتا تھا،
تو کم از کم ان پروگراموں نے اس سپیڈ پر بریک لگائی ہے، تو یہی ان پروگراموں کا فائدہ ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اعلان میں آپ حضرات نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ یہ پروگرام ایک خاص نوعیت کا سلسلہ ہے جس میں عام بیان کے مقابلے میں قرآن کریم کی تفسیر کی، یا زیادہ صحیح الفاظ میں کہا جائے تو درس قرآن کی ایک سیریز چلے گی، اور تقریباً ہر مہینے ایک مرتبہ یہ مجلس ہوگی۔ میرے بزرگوں، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جو ہماری اس مجلس کی اہمیت کے لیے، چونکہ یہ پہلی مجلس ہے تو اس میں کچھ بنیادی باتیں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے رہا ہو کر جب واپس بھارت تشریف لائے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی قید کے زمانے میں مسلمانوں کا جو زوال ہے، یعنی ان کی جو پستی ہے، اس پر بہت غور و فکر کیا، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اس ریزلٹ تک پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک سبب ان کا قرآن کریم سے ان کی دوری ہے، اور دوسرا جو سبب ہے وہ ان کا آپس کا اختلاف اور باہمی جھگڑے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ میں وہاں سے اس ارادے کے ساتھ لوٹا ہوں کہ اب میں پورے ملک کے اندر رجوع الی القرآن، بیک ٹو دی قرآن کی ایک تحریک، ایک چرور چلاؤں گا، قرآن کریم کے الفاظ کو بھی عام کروں گا اور قرآن کریم کے معنی کو بھی عام کرنے کی کوشش کروں گا، اس میں اپنی بقیہ زندگی صرف کروں گا، اس کو ایک موومنٹ کے طور پر اٹھاؤں گا۔ حضرت کی زندگی نے بعد میں وفا نہ کی، بہت جلد آپ اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو نقل کرنے کے بعد یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت نے امت کے زوال کے دو اسباب بیان فرمائے، ایک تو قرآن کریم سے دوری، اور دوسری چیز مسلمانوں کا باہمی جھگڑا۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ در حقیقت سبب ایک ہی ہے، اور وہ قرآن کریم سے ان کا دور ہو جانا ہی ہے، اس لیے کہ قوم اور امت جس قدر قرآن کریم سے قریب ہوتی جائے گی وہ نقطۂ وحدت کے اوپر جمع ہو جائے گی، تو ان کے جو جھگڑے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو در حقیقت امت کے زوال اور اس کی پستی کا اس دور میں اگر صرف اور صرف ایک سبب اور کارن بتایا جا سکتا ہے تو وہ قرآن کریم سے ہماری دوری ہے۔ قرآن کریم، اس کی تلاوت، اس کو پڑھنا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا یقیناً اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میسج بھی چھپا رکھا ہے۔ اسی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا نسخہ بنا کر اتارا ہے، اور قیامت تک آنے والا کوئی میجر پرابلم ایسا نہیں ہے جس کو دنیا انسانوں کے سامنے پیش کرے گی اور قرآن کریم میں پہلے سے اس کا سولوشن موجود نہ ہو۔ یہ اتنی جامع کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اتنی گہرائی پائی جاتی ہے، اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ اس کو ایک آئینے کے طور پر ایک فرد بھی اپنے سامنے رکھ سکتا ہے، اور پوری قوم بھی اس قرآنی آئینے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھ کر اپنے فیوچر کا پلاننگ کر سکتی ہے، اپنے چہرے پر لگے ہوئے دھبے دیکھ سکتی ہے، اس کی روشنی میں ان کو دور کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سے صرف 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا ریولیوشن پیدا کیا، اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، جس کو ہم قرآن کریم کے معجزات کے اندر شمار کروا سکتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی گزرے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 570 سال کا فاصلہ ہے، اور 40 سال نبوت کے اور ملا دیں تو 610 سال کا فاصلہ ان دونوں نبیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے چند ہی سالوں میں بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے وہ ایکیشور واد سے ہٹ گئے تھے،
انہوں نے ٹرینیٹی کا عقیدہ اختیار کر لیا تھا، ایک کے بجائے 3 خدا کو ماننے لگے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا میسج ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بہت جلد ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد وہ جو بگاڑ تھا وہ بڑھتا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بگاڑ بڑھتے 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 610 سال کے فاصلے میں کہاں جا کر پہنچا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کبھی ایسا بھی کیا کہ ایک ہی دور کے اندر ایک سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام ایک ہی دور کے نبی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی انبیاء علیہم السلام ہیں جو ایک ہی دور کے اندر ہوا کیے ہیں، لیکن ان 2 نبیوں کے درمیان 610 سال کا فاصلہ۔ سوچیں کہ 610 سال کے اندر انسانیت بگاڑ کے کس سٹیج پر پہنچی ہوگی۔ یہ جو جملہ ہم ہمارے تبلیغی بھائیوں سے سنتے ہیں کہ وہ ایسی قوم تھی جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس جملے کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہ اگر آج 50 گھروں کی کوئی بستی ہو اور وہاں کسی کو کہا جائے کہ آپ وہ بستی والے خود کہے کہ آپ ہمارے بڑے بن جائیے، ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، تو کرسی کون نہیں چاہے گا؟ بڑا بننا کسے پسند نہیں ہوگا؟ وہ اس کو ویلکم کرے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ قوم ایسی تھی کہ کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یعنی کسی کو کہا جاتا کہ آپ ہمارے بڑے بن کر چیئر پرسن بن جائیے، یہاں بیٹھ جائیے، صدارت کی کرسی اور سرداری کی کرسی آپ کو دیتے ہیں، تو وہ کان پکڑتا تھا کہ میں کوئی اور کام کرنا پسند کروں گا، لیکن تمہارا بڑا بننا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اتنی روسٹ سچویشن میں پہنچی ہوئی وہ قوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے درمیان مبعوث کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے وہ ریولیوشن پیدا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ را مٹیریل جو ہوتا ہے نا، وہ اگر اچھا ہو تو اس سے کوالٹی پروڈکٹ جنم لیتی ہے، لیکن اگر را مٹیریل خام مال اگر اچھا نہ ہو تو اس سے ہم کسی کوالٹی پروڈکٹ کی توقع اور تمنا نہیں کر سکتے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مٹیریل کے اوپر محنت کرنی ہے وہ مٹیریل تو بالکل 3rd کلاس ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کا جو زمانہ دیا جا رہا ہے وہ زمانہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں بہت مختصر زمانہ ہے۔ یعنی دونوں طرف سے پریشانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کا ریزلٹ قرآن بیان کرتا ہے کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ ان کے ہاتھ پر گنے چنے چند لوگوں نے اسلام اور ایمان قبول کیا۔ تو 950 سال کا ریزلٹ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چند لوگ ایمان لائے، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف 23 سال محنت کے لیے دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے مٹیریل پر محنت کروائی جا رہی ہے جو روسٹ مٹیریل ہے، 3rd کلاس مٹیریل ہے، جس سے کسی بہتر پروڈکٹ کی بظاہر توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اسی 23 سال کی مختصر مدت میں اس 3rd کلاس مٹیریل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے جو انقلاب پیدا کیا، تو 23 سال کی مدت میں ایسا آدمی تیار ہو کر سوسائٹی میں آیا ہے کہ قیامت تک آسمان کی نگاہیں ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ۔ ایسے انسان پیدا کر کے دکھائے۔ یہ انقلاب آیا، یہ پریورتن آیا، اور صرف 23 سال کی مختصر مدت میں آیا، اور یہ پریورتن کس نے پیدا کیا؟ اس قرآن کریم نے یہ پریورتن 23 سال کی مختصر مدت میں پیدا کر کے دکھایا ہے۔ اس قرآن میں آج بھی زندگی کا وہی سامان ہے، اس قرآن میں آج بھی اتنی ہی کشش ہے، اس کے اندر زندگیوں کو تبدیل کر دینے کی آج بھی اتنی ہی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن میرے دوستو، بات یہ ہے کہ اس دور کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہہ کر اپنے سینوں کو قرآن کریم کی طرف کر لیا تھا۔ انہوں نے قبلہ قرآن کریم کو بنایا تھا۔
وہ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے اسی کی روشنی میں کیا کرتے تھے. لیکن میرا آپ کا حال مجموعی طور پر یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کریم کی طرف پشت کر کے زندگی گزارنے کی عادت پال رکھی ہے. انہوں نے قرآن کریم کو قبلہ بنایا تھا، ہم نے اسی قبلے کی طرف اپنی پشت کر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں قرآن ہے وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا. وہ تاکوں میں سجایا ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی چمک دمک ہماری عملی زندگی کے اندر نظر نہیں آتی، جس کے نتیجے میں کوئی بڑا انقلاب اس وقت پیدا نہیں ہوتا. تو در حقیقت یہ جو خیال ہے کہ قرآن کریم سے لوگوں کو وابستہ کیا جائے، کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے کسی بیماری کی جڑ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہے، اس نبض کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہے جس نبض کو پکڑنے کے بعد ساری بیماریاں ڈیفائن ہو جائیں گی، ساری قلعی کھل جائے گی، اور آدمی کے سامنے اپنی صحیح حیثیت، اس کا مقام و منصب، اس کی ذمہ داریاں، اس کی غفلتیں اور آئندہ کا روڈ میپ اسی کے نتیجے میں واضح ہو کر سامنے آ جائے گا. یہ در حقیقت وہ سلسلہ ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو خدائی رہنمائی کے نتیجے میں، خدائی رہنمائی کی روشنی میں انسانوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے. آدمی چیزوں کا علم آنکھ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، کان کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے چھو کر حاصل کرتا ہے. میں کسی چیز کو ٹچ کر کے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، میں کسی چیز کو چکھ کر کے اس کا ذائقہ معلوم کر سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ انسان کے علم حاصل کرنے کے وہ وسائل اور ذرائع ہیں، ایلیمنٹس ہیں، جن کے ذریعے سے آدمی ظاہر کا علم تو حاصل کرتا ہے. ایک سٹیج اس کے اوپر کا ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے فیصلے آدمی اپنی عقل سے کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ عقل بھی انسان کی رہنمائی ہر فیلڈ کے اندر، ہر موقع اور مرحلے کے اوپر نہیں کر سکتی، اس کی بھی لیمیٹیشنز ہے. ٹیک فار ایگزامپل، ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے. اب عقل یہ کہتی ہے ایک طرف کہ اس نے ایک بے قصور آدمی کو مار دیا ہے، ایک نردوش کی جان لے لی ہے، ایک گھر کے سہارے کو اٹھا دیا ہے، کسی کے ایک اولاد کو یتیم کر دیا ہے، ایک عورت کو بیوہ کر دیا ہے، بدلے میں اسے بھی قتل کیا جانا چاہیے. عقل ایک طرف سے یہ دلیل لاتی ہے، وہی عقل دوسری طرف سے یہ دلیل لاتی ہے کہ قصور تو اس کا ہے جس نے اسے قتل کر دیا ہے. جو اگر آپ بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کر دو گے تو اس قاتل کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم نہیں ہو جائیں گے، اس قاتل کی بیوی بیوہ نہیں ہو جائے گی، اس کے گھر کا سہارا نہیں اٹھ جائے گا. تو قصور اور گناہ تو اس قاتل کا ہے، اس کے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کی بیوی کا تو کوئی اپرادھ اور جرم نہیں ہے. تو بدلے میں اس قاتل کو آخر کیوں قتل کیا جائے؟ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقل آدمی کی ایک ہی ہے، وہ ایک اینگل سے ایک فیصلہ کرتی ہے اور دوسرے اینگل سے دوسرا فیصلہ کرتی ہے. عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے. وہ سر سید احمد کے جو فرزند تھے وہ وکالت کے اندر بڑے مشہور تھے. ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب دلائل پیش کرتے تھے کورٹ کے اندر تو کمزور سے کمزور مقدمے کو بھی اپنے فیور کے اندر کر لیتے تھے. ایسی ذہانت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. لیکن ان کی ایک بیماری تھی کہ وہ بھلکڑ آدمی تھے، بھولنے کی بیماری تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی مقدمے میں ان کو عدالت میں دلیل کرنے کا موقع آیا. تو وہ کیس تو ان کے سامنے تھا، لیکن وہاں پہنچ کر یہی بھول گئے کہ مجھے کس کی حمایت میں بولنا ہے اور کس کے خلاف بولنا ہے. تو جو ان کا اپنا اصیل تھا، جس کی طرف سے یہ کیس لڑ رہے تھے، پیروی کر رہے تھے، انہوں نے وہاں تقریر ایسی شروع کی کہ سارے دلائل اس کے خلاف دینے لگے. اب جس کی طرف سے وہ دلیلیں پیش کر رہے تھے وہ بیچارے بہت پریشان، لیکن خاموش رہے.
تو بعد میں پھر اصیل نے کسی اشارے کے ذریعے سے ان کو اطلاع پہنچائی کہ آپ کو تو ہمارے فیور میں بولنا ہے اور آپ ہمارے خلاف ایویڈنس دیے چلے جا رہے ہیں. تو ان کو احساس ہوا تو فوراً یہ کہنے لگے کہ جج صاحب، سامنے کا جو فریق ہے اس کے حق میں بس زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے جتنا میں نے ابھی کہا ہے، اس سے زیادہ ان کے حق میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب آپ اس کے مقابلے میں ہماری دلیل سنیے. اور یہ کہہ کر اپنے اصیل کے بارے میں جب دلائل دینا شروع کیے تو اس سے پہلے جتنی دلیلیں انہوں نے قائم کی تھی سب کو ایک ایک کر کے توڑتے چلے گئے اور پورا مقدمہ اپنے اصیل کی فیور میں پھر سے ڈال دیا. تو ایک ہی آدمی ہے، وہ اپنی ایک ہی عقل کے ذریعے سے چیزوں کو الگ الگ طریقے سے ڈیفائن کر کے کبھی پلڑے کو یوں جھکا دیتا ہے، کبھی یوں جھکا دیتا ہے. اس لیے نیری عقل کے اوپر بھی آدمی اپنی زندگی کی راہوں کو طے نہیں کر سکتا. یہاں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار پگڈنڈیاں ہیں. آدمی کسی چوراہے پر بیٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ میں کس راستے کو چوز کروں. تو ایسے موقع پر قرآن کریم رہنمائی بن کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اے لوگو، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو سب سے درست راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، یہ کسی عقل کی اپج نہیں ہے، بلکہ اس کو اس ہستی نے بھیجا ہے جس ہستی کے علم کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، جس کے علم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اس کتاب کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو انسانوں کے پریزنٹ سے واقف ہے، جو انسانوں کے فیوچر سے واقف ہے. اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان کے تقاضے کیا ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا فائدہ کس چیز کے اندر ہے، اس کا نقصان کس چیز کے اندر ہے، اس کا ٹوٹلی علم جس ہستی کو حاصل ہے، اس ہستی نے تمہاری رہنمائی کے لیے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور اس شان کے ساتھ اتارا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. نہ کوئی غلط بات اس کے آگے سے آ سکتی ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتی ہے، اور یہ حکمت والے اور قابل تعریف رب کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے. میرے دوستو، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی وہ وحی ہے کہ جب آدمی کی آنکھیں جواب دے جائیں، جب اس کے کان جواب دے جائے، جب اس کی عقل تھک ہار کے بیٹھ جائے کہ آگے کی راہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، ایسے موقع پر قرآن کریم میدان میں آتا ہے اور انسانیت کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آئیے. تو یہ قرآن کریم آدمی کو منزل تک لے جاتا ہے. اس میں رہنمائی کی آج بھی وہی شان، وہی صلاحیت، وہی پاور موجود ہے. ہاں میرے دوستو، اتنا ضرور ہے کہ قرآن کریم کی جو رسی ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتی، البتہ چھوٹ ضرور سکتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو حبل اللہ المتین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. تو یہ رسی ایسی ہے کہ وہ چھوٹ تو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی. میرے بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں اس دور میں ہم نے اپنے گھر کے طاقوں کے اندر، اپنے جزدانوں کے اندر کس عظیم الشان چیز کو محفوظ کر رکھا ہے. یہ تو وہ چیز ہے جس کو لے کر عرب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے ساتھ رخصت ہوا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی معجزے قرآن کریم نے ذکر کیے، وہ ان کے ساتھ رخصت ہوئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ایسے ہیں جو آج تک دنیا میں باقی ہے اور قیامت تک رہیں گے. ان میں سے ایک کا تعلق حج سے ہے اور دوسرے کا تعلق قرآن کریم سے ہے. حج سے یہ تعلق ہے کہ جو لوگ
حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو ان کے جو کنکر وہاں اس احاطے کے اندر گرتے ہیں انہیں فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی ان کو وہاں سے ہٹانے والا نہیں ہوتا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ جن لوگوں کے کنکر بھی قبول ہو جاتے ہیں انہیں فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں تو آج بھی وہاں کنکر کا ڈھیر نہیں ہوتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو اب تک باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اور دوسرا معجزہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ ہر دور میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزے ان کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے عطا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بلقیس کی زبردست بادشاہت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہت کی شکل میں دیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کاریگری کا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کی کاریگری عطا فرمائی اور فیبریکیشن کا ایسا علم عطا فرمایا کہ اس دور کی جو معروف کاریگری تھی وہ ان کے سامنے پھیکی اور ماند پڑ گئی۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کو اپنی خواب کی تعبیر کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی کہ بادشاہ کو خواب آتا ہے وہ تعبیر معلوم کرتا ہے، وہ دو قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں داخل ہوتے ہیں، وہ اپنی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ بھی اسی شان کا عطا کیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا اور اسی کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے پر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے برتری ثابت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ بھی اسی شان کا عطا فرمایا جو اس دور کے ہر قسم کے جادو کی کاٹ بن کر سامنے آیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں طب یونانی کا بڑا زور تھا، یونانی میڈیسنز کا، کہ لوگ علاج کے نت نئے طریقوں کے ذریعے سے نئے نئے میدان سر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ بھی ایسا عطا کیا جس کا تعلق ڈاکٹری کے ساتھ تھا کہ وہ مادرزاد اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ دیکھنے لگتا تھا، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ درست ہو جاتا تھا۔ تو اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا کہ ساری میڈیکل ٹیمز جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں لیکن مردے کو تو زندہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اچیومنٹ دلوائی کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں تک کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ان کے اپنے دور کی کاٹ تھا۔ اس اینگل سے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے اوپر غور کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں آپ کو عطا فرمایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے وہ دو اعتبار سے معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے نبی ہیں، امیین کے نبی ہیں جن میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے بھی نبی ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا دو بعثت ہے۔ پہلی آپ کی بعثت ہوئی ہے امیین میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، قرآن کریم سورہ جمعہ میں کہتا ہے کہ اس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا نبی اتارا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وآخرین لما یلحقوا بہم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے وہ جو اب تک آئے نہیں یعنی قیامت تک آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں۔ اب ان دونوں کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی حیثیت الگ الگ ہے۔ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو اپنی زبان دانی کے اوپر بڑا ناز تھا، وہ زبان کے اسکالر تھے اور ایسے اسکالر تھے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں شاعروں کی محفل میں کھلبلی مچا دیتی تھی۔ ایسے ایسے خطیب ان میں پائے جاتے تھے کہ ایک شخص
بیان کرنے کے لیے خطاب کے لیے کھڑا ہوتا تھا وہ کئی منٹوں تک بولتا چلا جاتا تھا، لیکن ایک بات ادا کرنے کے لیے جب وہ ایک ورڈ یوز کرتا تھا، دوسری مرتبہ جب وہی بات ادا کرنے کا موقع آتا تو اس کا آلٹرنیٹو یوز کرتا تھا، اس کا سمانارتھی استعمال کرتا تھا، وہی لفظ دوسری مرتبہ نہیں دہراتا تھا۔ ایسے زبان و بیان کے دھنی اس دور کے اندر پائے جاتے تھے۔ اب ایک ایسا ماحول ہے جہاں لوگ اپنی زبان دانی کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں اور اپنے علاوہ دوسری دنیا کو کہتے ہیں کہ وہ تو عجم ہے، عجم گونگوں کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ زبان تو ہمارے پاس ہے اور باقی یہ جو دنیا ہے وہ تو گونگی ہے، ان کے پاس کہاں زبان ہے۔ ایسا ناز انہیں اپنی زبان کے اوپر تھا، اور بہت وسیع زبان ہے عربی زبان، اس میں گھوڑے کے 500 سے زیادہ نام پائے جاتے ہیں، جس میں تلوار کے سینکڑوں نام پائے جاتے ہیں، اتنی وسیع زبان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو زبان تھی، ان کا جو پورا کلچر تھا، اس میں کشش کا نگاہوں کے سامنے کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو پہاڑ تھے، ریت تھی، بیابان تھا، اور دوسری طرف روم تھا، ایران تھا، وہاں پر وہ سب ایڈوانس کلچر تھا، اور یہ لوگ بیچارے دیہات میں رہنے والے لوگ تھے جن کے سامنے کلچر کا وہ اٹریکشن نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنی اس صحرائی زندگی کو قابل بود و باش اگر کسی چیز کے ذریعے سے بنا رکھا تھا تو صرف اپنی زبان کی ویرائٹی کے ذریعے سے بنا رکھا تھا، کہ ایک ہی چیز کے انہوں نے اتنے نام رکھ لیے تھے کہ وہ چیز پر بعد میں سوار ہوتے تھے، اس کے ناموں پر پہلے سوار ہوتے تھے، اور یوں انہوں نے اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچایا ہوا تھا۔ خیر، میں تو یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایسے ماحول کے اندر قرآن کریم اس دعوے کو لے کر اترتا ہے کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کو اس کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر نہیں اور قرآن خدائی کتاب نہیں، تو تم بھی گوشت پوست کے انسانوں، تم بھی ایسی کوئی کتاب لا کر دکھا دو۔ اب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سطح پر ویرودھ کیا، تو ان کے لیے تو یہ بہت آسان چیز تھی، وہ سب اسکالر لوگ تھے، وہ چاہتے تو قرآن کریم کا جواب آن کی آن میں دے کر سارا جھگڑا ہی ختم کر دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو غلط ثابت کر دیتے، قرآن کریم کا جواب دے دیتے، لیکن یہ چیلنج اس ماحول کے اندر گھومتا رہا، کسی کی جرأت و ہمت نہ ہوئی کہ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے سامنے آئے۔ قرآن کریم نے جب یہ دیکھا کہ کوئی اس کے جواب کے لیے سامنے نہیں آتا تو اس نے اپنے چیلنج کو ہلکا کیا، ایک سٹیپ نیچے اترا اور کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہا کہ بھائی چلو تم اس پورے قرآن کریم کو نہیں لا سکتے، قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، تم اس کے مانند صرف 10 صورتیں لا کر دکھا دو تو ہم مان جائیں گے کہ تم نے قرآن کریم کا جواب پیش کر دیا۔ اب یہ تو اور زیادہ آسان تھا کہ 114 سے چیلنج کو کم کر کے 10 تک سیمت کر دیا، لیکن ان کی تالو سے چپکی ہوئی زبانیں قرآن کریم کے جواب دینے کے لیے نہیں کھلی سو نہیں کھلی۔ کسی مائیں کے لال کی یہ جرأت و ہمت نہ ہو سکی کہ اس قرآن کریم کا جواب دینے کے لیے میدان میں آئے۔ قرآن نے دیکھا کہ بھائی اس کا بھی کوئی آنسر نہیں آ رہا ہے تو وہ اور نیچے اتر گیا۔ بالکل سورہ بقرہ میں آ جائیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں ہمارے اس بندے پر اتاری گئی اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کریم کے پائے کی کم از کم ایک ہی سورت لا کر دکھا دو۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 سینٹنس کی سورت ہے یہ۔ لیکن میرے بزرگوں عجیب بات ہے کہ اس چھوٹی سی سورت تک چیلنج کو لے آنے کے باوجود ان میں سے کسی کی جرأت و ہمت نہیں ہو سکی کہ قرآن کریم کا جواب دینے کے لیے میدان میں آئے
اور قرآن کریم نے پھر اخیر میں کہا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجئے کہ سارے انس و جن اگر اس بات پر متفق ہو جائیں، جمع ہو جائیں کہ قرآن کریم جیسی کوئی بات پیش کر دیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اس کے مانند کتاب پیش نہیں کر سکیں گے، چاہے ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جائیں۔ ایک آدمی نہیں، پوری اکیڈمیاں آ کر بیٹھ جائیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی اپنی عقل کی طاقت پر اس قرآن کریم کا جواب پیش کرنا چاہے تو پیش نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ قرآن، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بدر کا میدان گرم کیا، احد کا میدان گرم کیا، احزاب کے موقع پر آئے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کروایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، ویرود اور مخالفت میں یہ سب کچھ کر گئے، لیکن باوجود ہے کہ وہ زبان کے اسکالر تھے، ان کی یہ ہمت کبھی نہیں ہو سکی کہ قرآن کریم کا جواب دینے کے لیے میدان میں آئے۔ اگر قرآن کریم کو انسانی کلام ہوتا تو بغیر خون بہائے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلط ثابت کیا جا سکتا تھا۔ تو عرب کے لیے قرآن کریم کا جو چیلنج تھا وہ اس کی زبان کی حیثیت سے تھا۔ باقی دنیا کے لیے یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی قرآن کریم معجزہ ہے۔ اس معجزے کا پہلو یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی ویسے ویسے زندگی گزارنے کے نت نئے طریقے وجود میں آتے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی ہر طلوع ہونے والا سورج ایک نئی آئیڈیالوجی کو لے کر آتا ہے۔ کمیونزم آیا، کیپیٹلزم آیا، سیکولرزم ہے، اسی طریقے سے اسی کے ضمن میں ڈیموکریسی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی آئیڈیالوجیز ہے جس کو انسانوں نے آزمایا اور جس میں اپنی زندگی کے بنیادی مسائل حل کرنے کا پریاس کیا، لیکن قرآن کریم جو آیا ہے وہ یہ کہتے ہوئے آیا ہے کہ قیامت تک زندگی گزارنے کے لیے یا ایک انسان کی بہتر زندگی کے لیے جتنی وچار دھارائیں ہو سکتی ہیں، قرآن کریم کی پیش کی ہوئی وچار دھارا، اس کا پیش کیا ہوا نظام زندگی، اس کا پیش کیا ہوا نظام عقائد، اس کا پیش کیا ہوا نظام عبادت، اس کا پیش کیا ہوا معاشرتی سٹرکچر، اس کا پیش کیا ہوا اکنامک سسٹم، اس کا پیش کیا ہوا راجکیہ سسٹم، یہ سارے کے سارے سسٹم وہ ہیں جو قیامت تک دنیا میں جتنے بھی سسٹمز پیش کیے جا سکتے ہیں ان سب پر بھاری رہیں گے، ان سب پر غالب رہیں گے۔ اس لحاظ سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن کریم معجزہ ہے کہ کوئی انسانی ذہن و فکر اس سسٹم آف لائف کو پیش نہیں کر سکے گا جس سسٹم آف لائف کو لے کر قرآن کریم دنیا میں آیا ہے، اور یہ چیلنج اس کا قیامت تک برقرار رہے گا۔ لوگ اس سے جتنا دور ہو کر اپنے ذہن و دماغ کی اپج سے کوئی نیا سسٹم تلاش کرنے جائیں گے، انہیں آخر میں یہی سویکار کرنا پڑے گا کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ وہ منزل سے اتنے ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اس شاہراہ پر اگر وہ آئیں گے تو ساری مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ تو قرآن کریم ہاتھ میں آنے کے بعد سارے راستے کھلتے چلے جائیں گے، وہ ماسٹر کی ہاتھ میں آ جائے گی جو ساری انسانیت کے تمام پرابلمز کو سولو کر دے گی، اور یہ قرآن کریم کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو ہے۔ میرے بزرگوں، اس کے معجزہ ہونے کے دوسرے بھی پہلو ہیں، لیکن ہم ہماری آج کی اس مجلس کو اسی پر محدود اور سیمت رکھتے ہیں۔ آئندہ مہینے جب دوسری نشست ہوگی تو اس میں قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے جو دوسرے پہلو ہیں اس پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے
پھر ممکن ہوا تو انشاءاللہ اسی مجلس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ ہم سب کو گہری وابستگی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاحبابنا ولازواجنا ولاولادنا ولاقاربنا ولمن حق ومن واحسان له علينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات۔ جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔